آپ کو شہید بنانا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیوں کو بھی اور باقی سب لوگوں کو بھی مل کر اس کو فیس کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو پھر حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں گے. منور صاحب، اسپیسیفکلی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ مل کر فیس کرنا چاہیے، اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آج نرجس سیٹھی صاحبہ کے ذریعے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ ہو بھی جائے اگلے 12 گھنٹے کے اندر، چیف آف آرمی سٹاف کو پرائم منسٹر سیک کر دیتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن کو ڈی نوٹیفائی کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر آرمی کی طرف سے ریاکشن آتا ہے، ٹرپل بریگیڈ کا حوالہ آلریڈی دیا شروع ہے کیونکہ اس کے کمانڈر کو چینج کیا گیا، آپ کی پارٹی کہاں پر کھڑی ہوگی ان ڈیولپمنٹس کے حوالے؟ ویسے تو پری ایمپٹ کرنا اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی حکمت عملی بنانا تو شاید زیادہ ممکن نہ ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے ہم ملٹری کے آپریشن کے اور اقتدار میں آنے کے حق میں نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کو کونے سے لگانا، کارنر کرنا یا دیوار سے لگانے کا جو عمل ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ سڑکوں پر آ کر یہ معاملہ طے ہونا ہے. اس کو دونوں فریقوں کو اس حوالے سے بات کو سمجھانا ہوگا. سڑکوں پر آنے سے مراد کیا ہے منور صاحب؟ میں معذرت چاہتا ہوں، میں بہت اسپیسیفکلی آپ سے سوال کر رہا ہوں. I can understand کہ یہ ذرا یہ volatile سچویشن ہے، اور اس میں ظاہر ہے بحیثیت ایک پارٹی ہیڈ کے آپ اپنے آپ کو حتمی طور پر کمٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ایونٹس نے ہونا ہے، لیکن پھر بھی ہم ذرا ڈائریکشن اور سمت جاننا چاہیں گے آپ کی پارٹی کی کہ سیکنگ ہو جاتی ہے، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی میں ملک کا منتخب پرائم منسٹر ہوں، ٹھیک ہے، کورٹ نے میرے خلاف چارجز لگائے ہیں، پروف تو نہیں کیا نا، تو وہ معاملہ تو میں نے سیک کر دیا، تو اس کے اوپر کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پرائم منسٹر یہ لائن لے سکتے ہیں؟ نہیں لے تو سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے اگر وہ سیک کرتے ہیں تو بھی پبلک کو سڑکوں کے اوپر آنا ضروری ہوگا، کیونکہ ان کے اوپر اسی طریقے کا پریشر کام کرے گا، ورنہ عدلیہ کا یا کسی اور کا پریشر تو نہ پہلے کام کر سکا ہے نہ آئندہ نظر آتا ہے. تو سڑکوں پر لانے میں کیا جماعت اسلامی پیش ہوگی، اپنے ورکرز کو لے کے آئے گی؟ جماعت اسلامی تو آئے گی، اس لیے کہ ہم تو یہ بات کہہ بھی رہے ہیں مسلسل، اور اس کے راستے کی جو رکاوٹ ہے اس کو ہر طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں گے. اور میرا خیال ہے ہم ہی نہیں ہوں گے، ہمارے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی چلیں گے. اگر کو ہوتا ہے منور صاحب تو کیا آپ ڈس لوجڈ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کو میکرز کے ساتھ؟ دیکھیے، کو میکرز کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہو سکتے ہم، اور ہم یہ بات بار بار کہتے بھی رہے ہیں، اس تجربے سے گزر چکے ہیں، بھگت چکے ہیں اس بات کو، اس لیے کہ یہ کسی ایشو کو ریزالو نہیں کرتا. کو جو ہے یہ کنفیوز کرتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ایشوز کے اندر اضافہ کرتا ہے. تو پھر آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، میں نے تو کہا نا کہ اگر کو ہوتا ہے تو کو کے تو حق پہ ہم نہیں ہیں، تو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اسٹانس یہی ہے کہ کو نے پہلے بھی ملک کی خدمت نہیں کی ہے، آئندہ بھی ملک سے فوج سے کسی خدمت کی توقع نہیں رکھی جانی چاہیے کو کے حوالے سے. جو ملٹری آپریشن ہوتے رہے انہوں نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے، لہذا میرا خیال ہے یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. پری ایمپٹ کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے سے میں نے سنا ہے کہ پٹیشن دائر کر دی گئی ہے فوج کی طرف سے، کیونکہ میں تو صبح سے میٹنگ میں تھا، زیادہ اندازہ نہیں لگا. اگر یہ پٹیشن گئی تو اس کو وہ بھی ویلڈ ہوگی، اس پر بھی کوئی فیصلہ جو جلدی آ سکتا ہے. اچھا، آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے ایک اور سوال، وہ یہ کہ اور ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے کیونکہ انفولڈنگ سچویشن ہے. ایک سوال جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کے خیال میں حکومت کا اصل معاملہ تو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے، آج انہوں نے یہ محاذ جو ہے آرمی کے ساتھ کیوں کھولا آپ کے خیال میں؟ نہیں، یہ معاملہ تو بہت پہلے سے فوج کے ساتھ چل رہا ہے، چاہے میمو گیٹ کے حوالے سے دیکھا جائے یا وزیر اعظم صاحب نے فلور آف دی ہاؤس پر جو فوج کے خلاف تقریر کی تھی کہ یہ لوگ آنے والے ہیں، اس کو دیکھا جائے تو یہ مسلسل چارج شیٹ فوج کو کر رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ امریکن ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی فوج پر سے اعتماد بھی لوگوں کا ختم ہو جائے، اس کو ڈائلیوٹ بھی کر دیا جائے، اور وہ کچھ امریکنز کو کچھ کہنے سننے کی پوزیشن میں بھی نہ رہے. یہ ان کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے بلکہ اوپر سے آیا ہوا ایجنڈا ہے. منور صاحب بہت شکریہ. ناظرین، امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اسٹوڈیو میں ڈاکٹر موحید پیر زادہ نے ہمیں جوائن کیا.